السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا قول صلاۃ تسلیم کی پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا 24واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 24واں سبق ہے. آج ہم لوگ اس پر بات کریں گے کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اور جس کو اپنا استاذ بنایا جاتا ہے اس کی رسپیکٹ ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے، اور رسپیکٹ کو نکال دیا جائے تو اس کا نقصان کیا کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کی باتوں کے ذریعے سے بتاؤں گا. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب تبارک و تعالی سے ملاقات کرے، اللہ سے ملے، اللہ سے ملاقات کرے. فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو نیک عمل کرنا چاہیے. تو اللہ نے خود قرآن پاک میں بتایا کہ اللہ سے اگر آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ میں شرط کا اضافہ کس نے کیا؟ اللہ ہی نے کیا کہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو نیک عمل کرنا چاہیے. نیک عمل کرو گے تو اللہ سے ملاقات ہوگی، نہیں کرو گے تو جہنم کی طرف جاؤ گے تو رب سے ملاقات نہیں ہو پائے گی جب تک وہ معاف نہیں کرے گا. وہاں تک تم ادھر آؤ گے بھی نہیں اور رب سے ملاقات بھی نہیں ہو پائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کسی رب سے ملاقات کی خواہش رکھنا اور نیک عمل کو بھول جانا، یہ تو ایسا ہی ہوا کہ آپ خود چاہ رہے ہیں مگر وہ رب کیا چاہ رہا ہے اس کے اوپر آپ کی توجہ نہیں ہے. تو رب سے ملاقات کرنا یہ آپ کی چاہت ہے اور اس کے لیے نیک عمل کرنا یہ رب کی چاہت ہے. تو اگر تم اللہ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتے ہو تو نیک عمل کرو تو اللہ کی ملاقات ہو جائے گی، ورنہ پھر نہیں ہوگی. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی میں کسی کو اس کا پارٹنر نہ بنایا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور ایک اللہ کی بندگی کی جائے. اگر کسی بھی طرح سے کوئی آدمی پارٹنر بناتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اس کے سارے اعمال بیکار چلے جاتے ہیں. تو آپ نے نیک عمل بھی کیا مگر چونکہ آپ نے شرک کیا اس کے ساتھ میں تو آپ کا عمل بیکار چلا گیا. تم تو رب سے ملنا چاہتے تھے اور نیک عمل کے ذریعے سے رب سے ملا جاتا ہے، مگر آپ نے شرک کر لیا تو آپ کا نیک عمل مقبول نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر رب سے نہیں مل سکتے ہو. تو دو شرطیں لگائی، ایک تو نیک عمل بھی کرنا پڑے گا اور نیک عمل کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی. اگر نیک عمل کی حفاظت نہیں ہوگی پھر بھی وہی ہوا کہ آپ نے کیا ہی نہیں. اس لیے ایک مسلمان کو مستقل طور پر اس کو ہمارے تمام فقہاء نے اپنی کتابوں میں اس کو فرض عین میں قرار دیا ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر اپنے عقائد و نظریات کے تحفظ کے لیے
ان تمام باتوں کی تفصیلات کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایمان بچ سکے اور جس کی وجہ سے کفر سے بچا جائے. یہ سیکھنا سب کے لیے ضرورت میں آتا ہے. چونکہ میں مومن ہوں، میں مسلم ہوں، مگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اگینسٹ میں کیا بولوں گا تو اسلام سے نکل جاؤں گا. تو میں اپنی زبان سے 1000 بار غلط بات بولوں گا اور پھر میں سمجھوں گا کہ میں مسلمان ہوں اس لیے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، حالانکہ میں نے ہزاروں بات ایسی بولی ہے کہ جس کی وجہ سے میں اسلامی سے خارج ہو گیا ہوں. تو کیا حاصل؟ نہ میرا کلمہ پڑھنا مجھے فائدہ دے سکتا ہے، نہ عمل کرنا فائدہ دے سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا نیک عمل بھی کرنا، اس کی حفاظت بھی کرنی. اور حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ عقائد و نظریات کی معلومات ہونی چاہیے کہ کیا بول سکتے ہیں، کیا نہیں بول سکتے ہیں، کیا بلیف کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں. یہ سب ایک مسلمان کی ضرورت میں آتا ہے. مگر مسلمان اپنے مذہب کے معاملے میں اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ دین بچاؤں کہ کیا کروں. وقت اتنا ہی سمجھتے ہیں مسلمان کے گھر پیدا ہو اس لیے ہم مسلمان ہیں. آگے اسلام کیا ہے، اسلام کی بہتری کیا ہے، اسلام کتنا بڑا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سوچ ہماری نکل گئی ہے. اگر یہ سوچ ہماری ہوتی نا تو دنیاوی چیزوں کے پیچھے جتنا ہم وقت لگاتے نا اس سے زیادہ ہم اللہ کے دین کے پیچھے لگاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے، بیکار ہو جائے، چلا جائے کچھ غلط بولنے کی وجہ سے. مگر اب مسلمان کے پاس سب کچھ سیکھنے کے لیے وقت ہوتا ہے، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا. یا بھی ڈرامے لگا دو تو اتنے لوگ آئیں گے کہ نئی دعوت ہوگی تب بھی آ جائیں گے، لیکن دین کہو تو سب بھاگ جائیں گے. پتہ نہیں کہ اس کو دین چاہیے کہ نہیں چاہیے. وہی کوئی اندازہ نہیں لگا پا کہ بھائی مسلمان کو اللہ کا دین چاہیے یا نہیں چاہیے. اگر چاہیے تو اس کے پاس شوق کیوں نہیں ہے؟ پتہ تو یہی چلتا ہے کہ اس کو نہیں چاہیے مگر اپنی زبان سے بولتا نہیں ہے. چونکہ بولنے میں خطرہ ہے اس لیے وہ اپنے عمل سے صرف بتا دیتا ہے کہ تم سناؤ لیکن ہمیں نہیں چاہیے، تمہارا دین تمہارے پاس رکھو، ہمیں نہیں چاہیے. حالات یہی بتا رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا نا تو ہم لوگ اتنے پیچھے نہیں چلے جاتے. دنیا میں کسی کا دین یوں ہی نہیں ٹوٹ جاتا، حق یوں ہی ختم نہیں ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے ریزنز بہت ہوتے ہیں. جب آپ کو نہیں چاہیے تو آپ کو ایک بار کہا جاتا ہے لے لو، آپ نے نہیں لیا تو آپ کو دوبارہ کہا جائے لے لو، پھر آپ نے نہیں لیا تو 6 بار کہنے کے بعد میں اب کہنا ہی ختم ہو جاتا ہے. کہ رسول اللہ کا بھی یہی وتیرہ تھا اپنی زندگی میں، ان کا یہی معمول تھا کہ کسی کو بھی اگر کچھ کہتے تھے، کسی نے مشورہ مانگا تو 1 بار منع کیا، 2 بار منع کیا اور تیسری مرتبہ بھی وہ نہیں مانتا تھا تو حضور پھر اس کو کہہ دیتے تھے کہ اچھا ہو جائے گا. جیسے ثعلبہ بن حاطب کے بارے میں کہ وہ صحابی رسول تھے مگر ان کو مالدار ہونے کی خواہش تھی اور حضور اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. اپنے صحابہ کے لیے دعا نہیں کرتے تھے مالداری کی. حضور فرماتے تھے کہ تمہاری غریبی میں میں دیکھ رہا ہوں تمہارے لیے فائدہ، اس سے گناہ سے بچ جاؤ گے، قدم حفاظت ہو جائے گی. مالداری تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس کے لیے حضور خود دعا نہیں کرتے تھے اور صحابہ کے لیے بھی دعا نہیں مانگتے تھے. بس اتنا ہی کہتے تھے کہ بس اللہ سے اتنا مانگو کہ تم اپنے وقت پر کھا لو، بھوکا نہ رہنا پڑے، بس اتنا. اور حضور اپنے لیے کیا دعا کرتے تھے؟ یا اللہ مجھے ایک دن کھانا کھلانا تاکہ میں کھا کے تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن نہ کھلانا تاکہ میں صبر کر کے تیرا شکر ادا کروں. یہ دعا کرتے تھے کہ کھاؤں تو کھا کے شکر ادا کروں، نہ ملے تو صبر کر کے شکر ادا کروں تیرا، لیکن تیرے ساتھ رہوں. وہی مانگتے تھے، پیسے نہیں مانگتے تھے. یہ تو ہم لوگوں کا ہو گیا کہ درگاہ پہ جاؤ تو انٹینشن کیا ہے؟ بزرگ کو ملنا نہیں ہوتا ہے، پیسہ ہی ہوتا ہے. کسی کے بارے میں پتا چلا کہ اللہ کا ولی ہے، دعا مانگتا ہے تو قبول ہو جاتی، اس کے پاس ہم جائیں گے نا تو ہماری ملاقات کا یہ دماغ ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ چلو میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. ہوتا یہی ہے کہ پیسے کی دعا کرا دو. ایمان کی حفاظت کی دعا کون کراتا ہے؟ کوئی کہ یہ دعا کراؤ کہیں جا کر کے کہ میں آپ کے پاس سے اس لیے آیا ہوں کہ آپ یہ دعا کر دو کہ میرا ایمان سلامت رہ جائے. حالانکہ سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ ایمان سلامت رہ جائے، کہ ہمارے بزرگوں نے پوری زندگی اسی فکر میں رہے کہ ایمان سلامت رہ جائے. تو ان کے یہی اور ہماری سوچ میں وہی کہ کافروں کے اندر رہنا نقصان نہیں ہے
مگر کافروں میں رہنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ذہانت ہماری کافر بن جاتی ہے. بھلے ہم مسلمان رہتے ہیں، ذہانت کافر ہو جاتی ہے کہ پھر ہماری سوچ وہی ہوتی ہے جو کافروں کی ہوتی ہے. تو یہ ہماری سوچ بدل گئی. اس لیے ایمان بچاؤ اس کی تحریک کوئی نہیں چلاتا ہے، ایمان بچاؤ اس کی کوشش میں کوئی نہیں لگتا ہے. سب لوگ روزی روزگار چاہے کتنا ملا ہونا، مگر پھر بھی وہ دولت ہی کے لیے ہوتا ہے. بھائی تمہارے پاس مکان ہے، رہنے کے لیے، چلانے کے لیے گاڑی ہے، اولاد ہے، سب ہے، اب کیا چاہیے؟ وہ پھر بھی کہتا ذرا دعا کر دو نا اور تھوڑا بڑھ جائے. تو بڑھنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دعا نہیں ہے. مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ بھئی کوئی بھی ملے اور جہاں آپ کو یہ موقع ملے نا کہ دعا قبول ہوتی ہے تو آخرت درست ہو جائے نا، ایسی دعا کرانی چاہیے. جیسے اپنے شب قدر کے موقع سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے سوال کیا تھا کہ حضور یہ مقدس رات اگر مجھے مل جائے تو مجھے کیا دعا کرنی چاہیے؟ تو حضور کہ جو چاہے دعا کر لو، مقدس رات ہے، سبھی تو قبول ہونا ہے نا، جو چاہے مانگ لو. یہ نہیں کہا، حضور سے پوچھا تو حضور کی چوائس کیا ہے وہ حضور نے آپ کو بتایا. تو کہا کہ عائشہ یہ دعا کرنا، اگر یہ رات تمہیں مل جائے تو یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، بخشنا. انک عفو تو بخشنے والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے. تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی تو میرے رب مجھے معاف کر دینا، میرے رب مجھے معاف کر دینا. تو حضور نے چوائس مانگی، دعا کی کہ مقدس رات میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو پھر یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ سب کچھ مانگ لینا؟ یہ کہا کہ معافی مانگ لینا، کہ اگر معاف ہو گیا تو ہر مسئلہ آسان ہو جائے گا. معافی میں سب مل جاتا ہے. اس لیے رب سے معافی مانگو. ہمارے آقا نے اسلام میں استغفار سکھایا. کوئی بھی ٹربل ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، ایک دو کی بات نہیں، جتنے بھی ورلڈ کے اندر پرابلم آتے ہیں تمام پرابلم کا صرف ایک علاج ہے، استغفار. استغفار سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں ایک مومن کے پاس میں. اور خود سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی جو باتیں لکھی گئی ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے جو مسئلہ رکھا تھا کہ بھئی تمہارا جو پرابلم ہے اس میں راستہ نکالنا چاہتے ہو تو استغفار کرو. حضرت امام حسن کے پاس میں کوئی پوچھنے کے لیے آیا، میرے بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، دعا کر دو، کا استغفار کرنا. کسی نے کہا بہت تنگ دست ہوں، پیسے نہیں ہے، کا استغفار کرنا. جو بھی آتا گیا نا سب کو یہی کہتے استغفار کرو، استغفار کرو. تو سب کے جانے کے بعد ایک آدمی سوال کہ حضور بات سمجھ میں نہیں آتی. کا کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہ جتنے بھی آئے سب کے پرابلمز الگ الگ تھے، مگر آپ نے سب کو کہا استغفار کرنا، استغفار کرنا. کہ وہ میں نے سورہ نوح سے لیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کہا تھا نا کہ مال دولت اولاد جو کچھ ہے استغفار کرنا رب عطا فرما دے گا، تو میں نے اس سے ماخوذ کیا ہے. اس لیے میرے نزدیک ہر پرابلمز کا علاج استغفار ہے. کچھ بھی تکلیف ہو جائے، مصیبت آ جائے تو کیا کرنا؟ استغفار بکثرت کرو، معافی مانگو، اللہ گناہ معاف کر دے، اللہ گناہ معاف کر دے. اس لیے کہ سارے پرابلم گناہ سے آتے ہیں اور گناہ معاف ہو جائیں گے تو سارے پرابلم خود ہی نکل جائیں. قرآن پاک میں خود اللہ نے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور اکثر کو تو اللہ یوں معاف کر دیتا ہے، بن مانگے تیرے مسلمان ہونے پہ معاف کر دیتا ہے کہ چل میرا بندہ مسلمان ہے معاف کر دے، مسلمان ہے معاف کر دے. تو یعفو عن کثیر، بہت زیادہ تو اللہ تیرے مومن ہونے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، مگر پھر بھی تو بہت آگے بڑھتا ہے گناہ میں تو اللہ تیری گرفت کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جو بھی مصیبت آتی ہے، کیا فرمایا؟ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ کس کی وجہ سے آتی ہے؟ تیرے گناہ کی وجہ سے آتی ہے، تیرے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا گناہ کی معافی مانگ تو گناہ معاف ہو جائیں گے. تو جتنی مصیبتیں آئی گناہ سے آئی، گناہ ہی چلا گیا تو ساری مصیبتیں چلی گئی نا. پھر کچھ مانگنے ہی نہیں رہا کہ میں یہ کہوں کہ اللہ یہ ہٹا دے، وہ ہٹا دے، وہ ہٹا دے. کتنا گنو گے؟ اس سے بہتر ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں،
میرے گناہ معاف فرما دے، تو گناہ کی معافی ہوگی، ساری مصیبتیں خود ٹل جائیں گی، اس لیے کہ گناہ ہی مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں، وہی لے کر کے آتے ہیں، اس کو نکال دو۔ تو ہمارے آقا نے ایک نسخہ حضرت عائشہ صدیقہ کو جو بتایا مقدس رات کا، تو ایسا بتایا کہ الفاظ تو بہت مختصر لگتے ہیں، اور اتنا سمجھو تو بس اتنا ہی ہے نا کہ بس اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دینا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ اس میں سب کچھ آ گیا، اس میں سب کچھ آ گیا، اس لیے کہ معافی مانگ لی گئی ہے، اور معافی مانگنے کے بعد میں بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، اس کے گناہ اس پر نہیں رہتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ کے لائق ہوتا ہے، پھر جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، اور بن مانگے بھی مل جاتا ہے، کہ صرف مانگنا ضروری نہیں ہے، بن مانگے بھی مل جاتا ہے، مگر اس کا بن کے دیکھو، ہمیں تو بننا ہی نہیں۔ اس لیے کافروں میں رہنے سے نقصان کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ ذہانت ہماری کافر بن جاتی ہے نا، تو پھر وہ جو سوچتے ہیں وہ ہم بھی سوچتے ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ نقصان ہو گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، چونکہ ان پر ہے ہی نہیں، تو ہم مسلمانوں کی بھی نہیں پڑھتے، ان کے درمیان ہے وہ نہیں پڑھتے، تو ہمارے دماغ میں بھی نہیں آیا۔ مسلم ملک میں رہتے اور سبھی لوگ مسجد میں جاتے، سبھی لوگ جاتے، حکومت کی طرف سے پابندی ہوتی، جیسے سعودی عربیہ میں کہ ابھی مغرب عصر کی نماز ہوئی اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں ایک آدھ گھنٹے کے اندر مغرب کی نماز ہوگی، مگر پھر بھی شاپ والوں کو شاپ سے نکل جانا ہے، دروازہ بند کر دینا ہے، اور چاہے کتنی نزدیک نماز جائے، بس نماز کے وقت کسی کو شاپ کے اندر نہیں رہنا، بند کر کے ہٹ جانا، یعنی ہٹ جانا، پابندی ہے، سب کو پتا ہے کہ بس آئے گا تو شاپ بھی چلی جائے گی، نکال بھی دیا جائے گا، جیل میں بند کر دیا جائے گا، سب کو پتا رہتا ہے۔ تو اذان ہوتی ہے تو آپ کو فکر نہیں ہوتی، اس سے زیادہ شاپ والے کو فکر ہوتی ہے، بھائی جلدی سے ہٹاؤ، ابھی بھی رکھ دو، ابھی نہیں، ابھی نماز کے بعد آنا، اس سے پہلے نہیں دے سکتا ہوں، مان لیا ہوا بھی نہیں دیتے، رکھ دیتے ہیں، نہیں بعد میں آنا، ٹائم نہیں ہے، اذان ہو گئی ہے، ابھی پولیس آ جائے گی، پرابلم ہو جائے گا، سب لوگ حاضر ہو جاتے ہیں۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ مسلم ملک ہے، اسلام کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے زبردستی ہم تمہارے اوپر پابندی لگائیں گے، کیوں نہیں کرو گے؟ تم خدا کا، اس کی زمین پر رہتے ہو، اس کا رزق کھاتے ہو، ہر چیز اس کی ہے، اور اس کے حکم پر عمل نہیں کرو گے، یہ تمہاری ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ خدا کے ملک میں اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں زبردستی کرائیں گے۔ تو وہاں زبردستی کرایا جاتا تو کرنا پڑتا ہے، تو ایک ذہانت ملتی، نہیں کرنا ہی ہے، ہو جائے گا، تو زبردستی بھی کروایا جاتا ہے۔ تو اسلام کے ملک میں اگر قانون اسلام کے ہونا تو عمل کرنا آسان ہو جاتا، نہ کرو تو زبردستی بھی ہو جاتا، لیکن عمل ہو جاتا ہے، بہرحال اچھے بن جاتے ہیں۔ لیکن اب کفر میں رہتے ہیں تو نقصان یہ ہوتا ہے، ہمیں کہنے والا کوئی نہیں، اب کوئی مولوی کسی کو پکڑ کے تماشا مار دے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، کیوں نہیں پڑھتا ہے، تو پولیس کو بلائے گا، یہ کرے گا، الٹا مولوی کو دو چار ڈنڈے پڑ جائیں گے کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا اس کے ساتھ میں، تو بھائی اب زمانہ الٹ گیا ہے۔ حالانکہ کسی نے اگر اس مسئلے میں اگر مجھے کہہ بھی دیا نا اور مجھے مار بھی دیا نا، پھر بھی مجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو تم نے میری تنبیہ کر دی۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو مارتے ہیں تو کیا یہ دشمنی سے مارتے ہیں؟ نہیں، دوستی سے مارتے ہیں، تو کبھی مارنا بھی دوستی ہوتا ہے، یہ مت سمجھو کہ صرف پیار کرنا دوستی ہوتا ہے، یہی تو ہم غلط سمجھے نا، اس لیے دنیا میں دین ہمارا تباہ ہو گیا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے کہ کسی کا مارنا بھی ہمارے لیے محبت ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی ہمیں مارتا بھی اللہ کے دین پر لے جانے کے لیے، تو اس محبت پر بھی ہم شکر ادا کرتے کہ چلو اس بہانے سے میری اصلاح کر رہا ہے اور مجھے اللہ کے دین کے ساتھ میں وابستہ کر رہا ہے۔ ذہانت بدل گئی۔ یہ ملک والوں نے کہہ دیا کہ بچوں کے اوپر ڈنڈا نہیں رکھ سکتے ہو، اسے مار نہیں سکتے ہو، اسے تکلیف نہیں دے سکتے ہو، اس کے سامنے بلند آواز سے بول نہیں سکتے ہو۔ انہوں نے ہر پابندی لگا دی۔ کیوں لگائی؟ تاکہ میرا بچہ آوارہ ہو جائے، تاکہ میرا بچہ میرے کنٹرول سے نکل جائے، تاکہ میرا بچہ اس کی مرضی میں آئے وہ کرتا ہو جائے، اور اس کے آگے ماں باپ لک آفٹر کرنے والے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، اور بچہ سب حیثیت رکھتا ہے۔ کیا اس کو دنیا میں قانون کہا جاتا ہے یا اس کو حماقت کہا جاتا ہے؟ تو دنیا میں جو حماقت ہے اسے لوگ قانون بنا کے چلتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم پاپولر ہے، تو یہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اور اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کہیں تو محبت جو ہے وہ آپ کے اٹھانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور کہیں آپ کو مارنا یہی محبت
کا ذریعہ ہوتا ہے. اگر مارا نہ چاہے نا تو اسے پوچھو نا کہ پولیس کو نکال دو. وہ کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ اگر تمہارے دماغ نہیں آئے, اگر بچے کو نہیں مار سکتے, اسے کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں, اسے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر پولیس کو بھی نکال دو نا, سب کو آوارہ بنا دو. یہ بھی تو ایک اسکول ہے ملک کی. پولیس کو نکال دو, کوئی کچھ نہیں کہے گا. جس کو جو کرنا ہو کرے, جس کو جو کرنا ہو کرے. ارے ایک دکان سلامت نہیں رہے گی, ایک شاپنگ سینٹر سلامت نہیں رہے گا, دوسرے دن جا کے تو سٹل بھی ٹوٹے ہوں گے اور اندر ایک چیز بھی نہیں ملے گی. تو پشین کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. تمہیں بھی معلوم ہے, تو پھر صرف اولاد کے لیے قانون کیوں بنا اور ملک کے لیے پولیس کا سسٹم کیوں چلایا؟ کیا دونوں کے اندر دوگلا پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے کہ ایک جانب پولیس سے تم پشین کر رہے ہو پولیس کے ذریعے کہ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, ورنہ یہ سزا دیں گے, وہ سزا دیں گے, جیل میں ڈال دیں گے, ایسا رکھیں گے, ویسا رکھیں گے, اور دوسرے جانب تم ہی بول رہے ہو کہ بچے کو مارنا نہیں, اسے کچھ کہنا نہیں, اس کو اس کی مرضی پر چلنے دینا تاکہ یہ آوارہ ہو جائے. سراسر یہ تعلیم اسلام کے خلاف ہے, سراسر یہ تعلیم اسلام کے خلاف ہے. مگر ہم اسلام سے وابستہ ہوتے نا تو ہم کو غلط نظر آتا, لیکن ہم خود اس سے الگ ہو گئے ہیں نا, اس لیے ان کی ہر بات ہم کو اچھی لگتی ہے. حالانکہ زہر ہی زہر ہے, مگر میٹھا زہر ہے. کھانے کے بعد جب افیکٹ ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے میں نے کھانا نہیں کھا, زہر کھا کے ہلاک ہو جا رہا ہوں. تو زہر کبھی میٹھا بھی ہوتا ہے, کبھی کڑوا بھی ہوتا ہے. یہ میٹھا پوائزن پلا رہے ہیں, ہم ہلاک ہو چل رہے ہیں. اسلام نے کیا کہا؟ ہمیں اسلام کی بات کرنی ہے. ملک کی جگہ پر ہے, ملک اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہے میرے اسلام کے قانون کے بارے میں. میرا ریلیجن ہے, اس کو کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. ملک تو ہزاروں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, ملک کے لیے اسلام نہیں چھوڑا جاتا ہے. اسلام اپنی جگہ پر رہتا ہے, اس کا قانون اٹل ہے, اس کو نہ چھوڑا جا سکتا ہے, نہ بدلا جا سکتا ہے, نہ قانون کے لیے کسی سے کوئی کمپرومائز کی جا سکتی ہے. یہ اوپن ورڈز میں بول رہا ہوں کہ کمپرومائز بھی نہیں. اللہ کے ریلیجن کے لیے پوری دنیا ایک جانب ہو جائے پھر بھی مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے. رب کا قانون نہ بدلے گا, رسول کا قانون نہ بدلے گا, ہم سارے جہاں کو بدل دیں گے مگر ان کے قانون کو بدلنے نہیں دیں گے. کمپرومائز یہاں نہیں ہوتی. کیا قانون؟ ہمارے آقا نے فرما کہ تم اپنے گھر والوں کے اوپر سے اپنا ڈنڈا نہ ہٹانا, ڈنڈا ان کے سر پہ لٹکا کے رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی پیار جو ہوتا ہے نا وہ محبت ہوتی ہے, کہ اس پیار سے محبت کا اظہار ہوتا ہے, اور کبھی مار کے محبت کا اظہار ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ بچے صرف پیار سے آگے نہیں بڑھتے ہیں. بچے کو میں کہوں بیٹا ہوم ورک کرنے نہیں کرے گا, سختی کروں گا تو کرے گا, پش کروں گا تو کرے گا. صرف بیٹا بیٹا کہنے سے تو وہ بھی سمجھے گا بیٹا بیٹا کہہ کے چلو نا گھوم لیتے ہیں, بیٹا ہی کہے گا, اس کے آگے کیا کہے گا. لیکن اگر اس کو معلوم ہے کہ نہیں کروں گا تو سزا ملے گی تو بیٹا زبردستی چاہے گا کہ نہیں یار کرنا ہی پڑے گا ورنہ تکلیف ہو جائے گی. تو یہ بھی میری محبت اس کے ساتھ نہیں ہے. مگر انہوں نے سمجھا کہ صرف پیار سے بیٹا بیٹا کہو نا تو یہ پیار اور محبت ہوتی ہے, اور مارو تو محبت نہیں ہوتی ہے. حالانکہ اسلام میں مارنا بھی محبت ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو سدھارا جا سکتا ہے, اس کی زندگی بڑھ. آج ہزاروں ڈرگی لوگ اس ملک کے اندر پل رہے ہیں اور جیل کے اندر نوجوانوں کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اتنے نوجوان کرائم کر کے جیل میں پہنچے ہیں. کس لیے؟ تمہارے قانون کی غلطی کی بنیاد پر ہے. قانون کی غلطی ہے, قانون کی حماقت ہے جس کی وجہ سے جیل بڑھ گئے ہیں. ابھی سختی کے قانون لے آؤ, جیل میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر گھر اپنے بچے کی اصلاح کے لیے کافی ہو جائے گا, ہر اسکول ایک بچے کو بنانے کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن جب ملک کے چلانے والے غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو قانون ایسے بناتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے لیے اچھا ہے, حقیقت میں وہ زہر ہوتا ہے. تو قانون میں زہر بھلے ملک کے حساب سے کچھ نہ بول سکیں گے وہ الگ بات ہے, لیکن ہم اپنے مذہب کا قانون تو بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی نے تو ہم کو یہی سکھایا ہے. تو یہ آوارہ کی عادت. اب یہ بچے ہیں نا, ابھی جو آپ جس سسٹم سے چل رہے ہیں نا ابھی اتنے کنٹرول میں ہے اس لیے کہ آپ وہاں کا کلچر لے کے آئے ہیں نا, تو تھوڑا بہت بھی آپ کا دماغ ادھر سے بھی چلتا ہے. یہ نہیں کہ 100% ادھر کے, ادھر کا بھی دماغ ہمارے اندر ہے, تو تھوڑا بھی کنٹرول آپ نے کر لیا. یہ ہم لوگ گھر جائیں گے نا تو اس کے بعد کی نسل کا اللہ ہی حافظ سب بھول جانا.
جو عیسائیوں کا حال ہوا ہے نا وہ 101% مسلمانوں کا حال ہونے والا. کچھ نہیں ہوگا، نہ دین نہ ریلیجن، کچھ بھی نہیں. آپ کی مسجد ہے، پتہ نہیں کہ وہ اس میں نماز پڑھی جائے گی یا اس کو وہ لوگ الگ سے کچھ بنا کر کے وہاں پلے گراؤنڈ کیا جو بھی کھیلنا ہے اسی میں بھی یوز کر لیں گے، لیکن مسجدوں میں آنے والا کوئی نہیں ملے. ذہانت غلط ہے. مسلم ذہانت حفاظت کر سکتی ہے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی ذہن دین کی حفاظت نہیں کر سکتا. اور یہ ہمیں سکھایا تھا، اس سے ہم نے نفرت کی ہے، تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ دیکھو کچھ بھی آپ کرو دین کے نام پر. یہاں والے آتے نہیں آتے، سب بات نہیں، وہی لوگ اس میں حصہ دیں، یہاں والے نہیں دیں گے. تم انگلش کا ایک بہانہ ہے تو انگلش کا بھی رکھو گے نا، 5 دن آئے گا. بہت ساری مسجد والوں نے آزما لیا، آخر انہوں نے بھی گیو اپ کر دیا کہ نہیں یار ہم جن کے لیے کرتے تھے یہ تو انڈیا والے جن کو اپنے سنا کر کے اپنے ساتھ رکھتے تھے نا وہ بھی چلے گئے، وہ تو آتے ہی نہیں ہے. اور انگلش کر کے انڈیا والے بھی کہتے ہیں انگلش ہے، ہم تو سنتے نہیں ہے. تو جو بیٹھتے تھے وہ چلے گئے اور جن کو بٹھانا تھا وہ آئے نہیں. مولوی کو بلا کر کے افسوس کر کے پھر وہاں بھی ختم ہو گیا سلسلہ. بہت سارے لوگوں نے آزما لیکن کامیاب نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ذہانت غلط ہے. تم یہ مت سمجھو کہ اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، ہرگز نہیں ہوگا. ذہانت بدلنے سے کامیابی ہوگی، اور جب تک ہم اپنے ریلیجن سے محبت نہیں کریں گے نا وہاں تک ذہانت بننے والی. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش و امتحان ہوتا ہے، اور اس میں کامیاب نہ ہو تو سب گیا. تو 3 بار کہا جاتا ہے کہ بھائی کرو کرو کرو، اور 3 بار میں تم نہیں کرتے ہو تو پھر تمہارے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس کو عربی میں بولتے امرأ و نفسا. ڈکشنری کا لفظ ہے امرأ و نفسا. وہ لوگ کب بولتے ہیں کہ کسی آدمی کو بار بار نصیحت کرو اور اس کے بعد بھی اس کا اثر نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے امرأ و نفسا. اس آدمی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اب اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، یہ ماننے والا نہیں، یہ سننے والا نہیں. امرأ و نفسا. تو ہمارا بھی مسئلہ ایسے بنتا جا رہا. تو حضور نے دعا نہیں کی، پیسے کی دعا نہیں کی، دولت کی دعا نہیں کی. فرما کہ مجھے تمہاری غربت پر فکر نہیں ہے، مجھے تمہارے مالدار ہو جانے پر فکر. بخاری کی حدیث ہے مجھے تمہارے مالدار ہو جانے کا خطرہ ہے، تمہارے غریب ہونے کا خطرہ نہیں ہے. کہ حضور کیوں؟ کہا تم مالدار ہو جاؤ گے تو ایک دوسرے سے حسد کرو گے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹو گے. تمہاری مالداری خطرہ ہے، دشمنی ایک دوسرے میں پیدا ہوگی اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے بن جاؤ گے. ایسا ہی ہے نا، دنیا میں کسی غربت کی لڑائی تھوڑی نہ ہے، پیسوں کی لڑائی چل رہی، پیٹرول ہی کی لڑائی چل رہی. غربت کی لڑائی نہیں ہے. وہ تو غریب بنا گیا پیٹرول چھیننے کے لیے کہ بھائی ان کا پیٹرول مجھے لے لینا تھا تو مجھے کیسے مل جاتا، تو اس کی وجہ سے میں نے پرابلم میں ڈال کے ان کو غریب بنایا. لیکن ریزن غربت نہیں ہے، ریزن میرا ان سے پیسہ لے کر کے مالدار بننا ہے. تو دولت ریزن ہوتا ہے، غربت ریزن نہیں ہوتی لڑائی کی. تو حضور نے ثعلبہ سے کہا ثعلبہ مت مانگو، دولت بہتر نہیں ہے. کہا حضور دعا کر دو نا. حضور نے دوسری مرتبہ کہا ثعلبہ دولت بہتر نہیں ہے، مت دعا کراؤ. تیسری مرتبہ کہا حضور دعا کر دو نا. تو حضور تیسری مرتبہ کے بعد امرأ و نفسا. پھر نہیں روکتے تھے. پھر کہا کہ اللہ ثعلبہ کے مال میں برکت دے اور اسے مالدار بنا دے. 3 نصیحت کر دی، نہیں مانا تو کہا ٹھیک ہے اللہ اس کو مالدار بنا دے. اور ہوا کیا؟ حضور کی دعا ہے، حضور نے فرما دیا کہ مالدار بنا دے. تو اب ہو گئی دعا. اب اتنے مالدار ہوئے، جانور رکھا، جو بھی جانور رکھتے نا اتنے بچے ہوتے ایک جنگل کے جنگل ان کے جانوروں سے بھر گئے. وہ پہلے حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اب دن میں 1 آدھ بار آتے تھے. پھر اور زیادہ ہوئے، بہت دور چلے گئے، پھر ہفتے میں 1 آدھ بار آتے تھے، پھر ملتے ہی نہیں تھے. حضور پوچھتے تھے ثعلبہ کا کیا ہوا؟ افسوس ثعلبہ کیا ہوا اس کا؟ حضور اس کے جانوروں میں اتنی برکت ہوئی، اب وہ نزدیک رہتا ہی نہیں، بہت دور چلا گیا، اب وہ ادھر آ نہیں سکتا. اتنے میں جب 10ویں سپارے میں تیسرے کوارٹر کے اوپر اس کا ذکر موجود ہے، اس سے اشارہ کر دیتا ہوں وہاں سے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضور نے بھیجا عامل کو کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے آؤ. تو
تو زکات وصول کرنے کے لیے گئے نا تو جانور ہی اتنے تھے نا، ہر 40 بکری پہ ایک بکری دینا، 40 بکری پہ ایک بکری دینا، ان کے پاس ہزاروں بکری تھی، تو اب اس کو حساب لگاؤ تو کتنی بکریاں نکلیں گی؟ تو اتنا زیادہ ہو گیا کہ ایسا لگتا تو یہ گریبل اٹھا کر کے مجھے دے دینا ہے۔ تو اب آیا تھوڑا سا کہ یہ تو ٹیکس کی طرح سے لگتا ہے، ابھی رکھو بعد میں سوچوں گا۔ آگے چلا ہے حضور، وہ تو کہتا ہے یہ ٹیکس لگتا ہے اور انہوں نے نہیں دیا، وہ کہتا ہے بعد میں سوچ کے بتائیں گے۔ حضور نے فرمایا افسوس ہے میں نے اسے منع کیا تھا کہ مت مانگ دولت، ورنہ تو اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا، مگر پھر بھی اس نے مانگا۔ اس نے جب حضور نے بار بار بھیجا اس نے نہیں دیا، تو حالانکہ زبردستی بھی لے سکتے تھے، مگر ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اللہ کی جانب سے اس کے لیے نفاق کی آیتیں نازل ہو گئی اور منع کر دیا گیا کہ اس کا صدقہ نہیں لیا جائے گا۔ تو پھر وہ لے کر کے آئے کہ حضور میرا مال قبول کر لو۔ کہا نہیں، اللہ نے تجھے منافق کا فیصلہ کر دیا ہے، مجھے منع کر دیا ہے، میں تیرا مال نہیں لے سکتا، لے جا۔ حضور نے نہیں لیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، مال لے کے آیا، کہا حضور نے نہیں لیا ہے، میں بھی نہیں لے سکتا، جاؤ لے جاؤ۔ عمر فاروق اعظم کے زمانے میں آنا، مال لے کے آیا، لے لو، کہا نہیں حضور نے منع کیا ہے، نہیں لے سکتے، نہیں لیا۔ عثمان غنی کے زمانے میں وہ چلا گیا دنیا سے۔ تو مال و دولت بار بار کہا نا، 3 بار کہتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کہا جاتا ہے، پھر حالت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ نے ہمیں بار بار کہا یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو، اور مسلمان ہو کر کے پھر بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں نا، تو پھر ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نہیں کرنا ہے نا تو ٹھیک ہے، جا دیکھ لے کون تیری حفاظت کرتا ہے، تو پھر دوسروں کے حوالے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور دوسروں کے حوالے چھوڑا جائے نا تو پھر تم ہاتھ اٹھا کے دعا کرو کہ اللہ میں ہلاک ہو چلا، کافر مجھے مار ڈالتے ہیں، میں ہلاک و برباد ہو جا رہا، اب نہیں سنی جائے گی۔ تو خود گیا تھا نا، ہم نے تو تمہیں بلایا تھا کہ ادھر آنا اور ادھر آنا جانا شروع رکھنا، تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، اور پھر تمہاری یہ حالت ہوگی لئن سألنی لأعطینہ، تم مجھ سے جو بھی مانگے گا وہ میں عطا کروں گا۔ لیکن تو نے میری نہیں سنی نا، میری پکار بار بار تیرے کانوں سے ٹکرائی، مگر تو میرے گھر کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اتنی ہمت کی، بلا میں رہا ہوں اور تو اتنی ہمت سے واپس جا رہا ہے۔ تو جب تم اس حالت پر پہنچ جاتے ہو نا تو ابن اول نفسہ کہہ کر کے تمہیں اپنی حالت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جب اپنی حالت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج یہی حالت ہے کہ یہ بچوں کے لیے کیا ہوگا، اللہ ہی ان کا محافظ، ورنہ جس طرح سے قانون بنائے گئے ہیں وہ قانون ان کے ہٹ میں نہیں ہے، ان کے سپورٹ میں نہیں ہے، اس لیے کہ بچوں کو بغیر پشنگ کے اسلام پہ نہیں لایا جا سکتا، بڑوں کو بھی نہیں لایا جا سکتا۔ اسی لیے میں نے اس سے کمپیئر میں کہا نا کہ اگر ان کے دماغ میں جائے تو پورے سسٹم کو ختم کر دو تاکہ کسی کو کچھ کہا نہ جائے، کوئی پشنگ نہیں، جس کی مرضی میں آیا کر لے، ملک تباہ ہو جائے گا۔ تو ایک ملک کی تباہی تمہیں پسند نہیں ہے تو کسی آدمی کے لیے اس کا گھر ہی اس کا ملک ہوتا ہے، کہ میں پورے ملک پر قابض نہیں ہوں، میں صرف اپنے گھر پر قابض ہوں، تو میرا گھر ہی میرا ملک ہے۔ تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ ملک کے تحفظ کے لیے پولیس چاہیے تو تمہارے پاس پورا ملک ہے، اس کو بچانے کے لیے پوری پولیس کی ضرورت ہے، تو میرے پاس تو میرا ملک صرف میرا گھر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور تم کہو کہ اس کی حفاظت کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تو کیا میں اپنے گھر کو آوارہ بنا دوں اور میں اپنے بچوں کو کھو دوں؟ تو پھر تو میں ایسا ہی سمجھوں گا کہ اگر ملک کے لیے پولیس کی ضرورت ہے تو گھر کے لیے بھی پولیس کی ضرورت ہے۔ کیا پیرنٹس پولیس نہیں بن سکتا ہے؟ کیا پیرنٹس اپنے بچوں پر دباؤ نہیں ڈال سکتا ہے؟ کیا پیرنٹس اپنے بچوں کو سزا دے کر کے اس کو کسی کام پر نہیں لگا سکتا ہے؟ لگا سکتا ہے، کیوں نہیں لگا سکتا ہے؟ مگر یہ قانون اسلام کا ہے، اس لیے کہ اسلام کو ہر گھر کی پڑی ہے، اسلام کو ہر فرد کی پڑی ہے، وہ تمہیں بھی، تمہاری بھی عزت جانتا ہے، تمہارے بچوں کی بھی عزت جانتا ہے، نہ تمہیں پامال کرنا چاہتا ہے نہ تمہارے گھر کو پامال کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ دین اللہ کا ہے اور وہاں انصاف سے فیصلے ہوتے ہیں، تو ہماری ہر بڑائی کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ نہیں ہے نا
تو مل تو سب کچھ جائے گا، یہاں رہتے ہوئے گاڑیاں ملے گی، مکان ملیں گے، سب ملے گا، دین اگر نہ مل پایا نا تو سب بیکار ہو گیا۔ تجھ سے زیادہ ہلاک ہونے والا کوئی نہیں ہے کہ جس کے پاس سے دین چلا گیا، اس لیے کہ وہاں چلنے کے بعد ادھر کا کوئی سوال نہیں، سارا دین کا سوال ہے۔ تو ہمیشہ کی زندگی میں دین کا سوال ہے، یہ چند دن کے اندر اسی دنیا کا سوال کر رہے ہو نا، تو اس کے لیے اپنی اولاد کو ہلاک مت کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نیک عمل کرنا چاہیے، اور پھر فرما اور شرک سے بچنا چاہیے، یعنی عمل کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ کفر نہ ہو جائے، شرک نہ ہو جائے۔ تو مسلمانوں پر قرآن کے کہنے کے حساب سے جیسے مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ ہم نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کریں، اس لیے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، کوئی نہیں چاہتا۔ اگر رب سے ملاقات کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ نے دنیا میں یہ موقع دیا ہے کہ حضور نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کی ذات کا، اس کی شان کے لائق دیدار کیا ہے۔ اس کے سوا اللہ نے کسی کو یہ نعمت دنیا میں نہیں دی ہے، آخرت میں ملنے والی، لیکن دنیا میں اللہ نے نہیں دی ہے۔ تو اس انعام کو ہم سب سے بڑا انعام مانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو سب سے بڑا معجزہ کہا معراج ہے، سب سے بڑا انعام حضور کا کہا یہ اللہ کی بارگاہ کا دیدار ہے، اللہ نے عطا فرما۔ تو آپ کو پتا چلا کہ کسی کو اللہ نے نہیں دیا دنیا میں، اور صرف ہمارے نبی کے لیے رکھا تاکہ آپ پر ظاہر ہو جائے کہ اللہ کا دیدار کتنی بڑی چیز ہے، کہ اللہ نے اس کو اتنا محفوظ کیا، اتنا محفوظ کیا، اتنا محفوظ کیا کہ بے شمار ملائکہ ہے، فرشتے ہیں، کوئی عرش کا اٹھانے والا ہے، کوئی سدرۃ المنتہا پر رہنے والا ہے، بے شمار فرشتے ہیں۔ کسی نے رب کو نہیں دیکھا، کسی نبی نے رب کو نہیں دیکھا، سب اس کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، اس کے آئے ہوئے الہام کی وجہ سے یا وحی کی وجہ سے یا پہنچائی ہوئی باتوں کی وجہ سے وہ پہنچا رہے ہیں۔ دیکھا کسی نے نہیں، صرف کس نے دیکھا؟ ہمارے نبی نے دیکھا۔ اللہ نے کیوں ایسا کیا؟ دکھاتا سب کو دکھا دیتا، سارے نبی اللہ کے ہیں، سب کو دکھا دیتا، مگر یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا دیدار اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے پوری مخلوق کو ایک جانب رکھا اور کہا ابھی کسی کو نہیں ملے گا، کہا صرف میں اپنے حبیب کو عطا کروں گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ لیکن آخرت میں آپ کو دعوت دی گئی، لیکن آخرت میں تم جنت میں جاؤ گے تو وہاں رب کی ملاقات ہوگی، جہنم میں نہیں ہوگی، جنت میں رب کی ملاقات ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو خواہش کیا کرنی چاہیے؟ جنت کی خواہش کرو، رب تبارک و تعالیٰ سے بار بار جنت مانگو، جنت نعیم مانگو، جنت فردوس مانگو جنت مانگو، اس لیے کہ رب سے ملاقات جنت میں ہوگی۔ تو یہ ارادہ مت کرو کہ میں جنت میں جانے کے لیے مانگ رہا ہوں، نہیں، جنت میرا فائدہ ہے، میں وہاں چل کے اچھا رہوں گا، اچھا کھاؤں گا، اچھا پیوں گا، میری چاہت کے مطابق سب کچھ ہو جائے گا، وہ سب میرا ہے۔ سب سے بڑا انعام اس میں رب کا دیدار ہے۔ جنت میں بھی جانا اس لیے مانگو کہ وہاں میرے رب کا دیدار ہوگا، جہنم میں نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کیا کروں؟ رب سے ملاقات کروں۔ ہے کوئی ایسا ہے کوئی مومن یہ کہے مجھے رب سے نہیں ملنا ہے نا، کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ ایمان ہے تو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ ہاں مجھے رب سے ملنا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا انعام کہ اللہ نے ایک کو دیا ہے، آخرت میں ہر جنتی کو دے گا۔ یہ انعام تجھے چاہیے تو سب کہیں گے ہاں مجھے چاہیے، تو رب فرماتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اگر تجھے یہ انعام چاہیے تو مجھ سے ملاقات کرنا تیری خواہش ہے، اور لیکن میری خواہش یہ ہے کہ مجھ سے تم ملے گا تو نیک عمل کے ساتھ ملے گا، اس لیے کہ گناہ ناپاکی ہے، اور ناپاکی کے ساتھ رب سے ملاقات نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ طیب لا یقبل الا طیب، کہ اللہ پاک ہے اور پاک کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور ایک ظاہری ناپاکی آتی ہے، مجھے نماز میں سے باہر نکال دیا جاتا ہے، تو گناہ کی اتنی بڑی ناپاکی اور سیدھے میں رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں، کیا سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ نہیں ہے۔ وضو ٹوٹا، نماز سے باہر، کسی سے بات کر لی، کہا رب سے بات کرنی تھی، باہر والے سے کیوں بات کی، کہا غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی پھر بھی بات، نماز کے اندر نہیں رہ سکتا، رب کے سامنے ہے، دوسرا کیوں آئے گا اندر؟
نہیں آ سکتا ہے. جتنا کہا بس وہی آئے, باہر کا کچھ نہیں آئے گا. سب گیا. بات کسی سے کر لی تو گیا, کسی کی بات کا جواب دے دیا تو گیا, کسی کو چھینک آئی میں نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا تو میری نماز گئی, اس لیے کہ میں نے باہر والے سے بات کر لی, میں اپنے رب کے سامنے ہوں. اور یہ کیسے ہمت کر سکتا ہوں کہ میں باہر والے سے بات کر لوں؟ نماز ٹوٹ گئی. کچھ کھا لیا, نماز ٹوٹ گئی, میں اپنے جانب چلا گیا. کچھ پی لیا, نماز ٹوٹ گئی, میں اپنے جانب چلا گیا. تو اپنے جانب جاتا ہوں تو نکال دیا جاتا ہے, کھانے کی طرف جاتا ہوں تو نکال دیا جاتا ہے, بات کی طرف جاتا ہوں تو نکال دیا جاتا ہے, وضو میں فرق آتا ہے تو نکال دیا جاتا ہے. اور تیرے رب کی بارگاہ کتنی پاکیزہ ہے کہ ایک ظاہری اس پرابلم کو بھی قبول نہیں کیا جاتا, جبکہ وہ فزیکلی میرے سامنے نہیں ہے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ میرا رب میرے سامنے ہے اور میں اس کے سامنے اللہ اکبر کہہ کے حاضری دینے جا رہا ہوں. وہاں اتنی پابندیاں. اور جب میں فزیکلی طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ گناہوں کے ساتھ ہمیں اس بارگاہ کے قابل بنا دیا جائے گا؟ نافرمانیوں کے ساتھ ہم اس کام کو کر لے جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے نہیں ہو سکتا. رب سے ملنے کی خواہش سب کی ہے مگر سب نہیں مل سکتے. کا کون ملے گا؟ کفل یعمل عملا صالحا, نیک عمل کر تو رب کی ملاقات ہوگی, ورنہ نہیں ہو سکتی. اور اس چیز کو ہم نکال دیں اور پھر لے کے چلتے کہ رب کی ملاقات تو نہیں ہو سکتی ہے نا. تو کنڈیشنز اللہ کے ہیں, قرآن بتاتا ہے, اس کو بھول مت جاؤ. ان سب چیزوں کو آسان مت سمجھ لو. یہ تو لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں نا کہ ہم لوگ بھاگ گئے. دیکھو سنیوں کے بھاگنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو وہ مولوی کہ جنہوں نے صرف آپ سے واہ واہ کرانے کے لیے, اب ایسی بات بولو نا کڑوی تڑپ آپ کو اندر سے بھی اچھا نہیں لگے گا, یا وہ مولوی ڈانٹتے ہی رہتے اندر سے آپ کو اچھا نہیں لگے گا, سمجھ رہے ہیں نا. تو واہ واہ بھی نہیں بولیں گے, سبحان اللہ بھی نہیں بولیں, خاموش بیٹھے رہیں گے, اس لیے کہ اندر سے آپ کو اچھا نہیں لگتا. اور لیکن ابھی کچھ بھی مت کرو, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو, جنت کا دروازہ کھل گیا تو آپ 10 بار زور سے بولیں گے سبحان اللہ, ایک سبحان اللہ میں سیدھے جنت. تو ایسے لوگوں نے لوگوں کو تباہ کر دیا اوپن ورڈز میں کہ حدیث میں وہ باتیں ہیں لیکن ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی ہے. جیسا مریض ہوتا ہے نا ایسی بات ہوتی ہے. بھائی کسی کو شوگر کی بیماری ہو اور تم 2-4 چمچ شوگر اس کو کھلا دو تو اس کو تو پرابلم آئے گا نا, اس لیے کہ اس کے لیے یہ نہیں ہے, اس کے لیے ضرر ہے. تو دنیا میں باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت اللہ والے ہیں اور دین کی باتیں کیے جا رہے ہیں, بہت اللہ کا خوف رکھتے ہیں, عمل پہ عمل کیے جاتے, تو ان کے لیے کام ہوتا ہے کہ بھائی چلو اس کی تھوڑی اصلاح کر دو. تو اس کے لیے مسیح کی بات بولی جاتی ہے, چلو ایک بار سبحان اللہ کہو گے یہ ہو جائے گا, ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا, تاکہ اس کا دل تھوڑا نرم ہو جائے اور اتنا زیادہ خوف اور دہشت میں تھوڑا ہلکا ہو جائے. ان کے لیے باتیں ہوتی ہیں. اور جو لوگ پرابلم میں واقعتاً پرابلم میں, ان کو خوف کی بات بتائی جاتی ہے. خوف کی بات, اگر کئی آدمی نے چوری کی, کسی کو تماشا مارا, کسی کو یہ کیا, اس کو وہ کیا, اور اس کو لے جا کر کے اور چاکلیٹ کا پیکٹ تمہارا لو, یہ سزا تھوڑی نا ہے, یہ تو اس کو اکسانا ہوا, سزا نہیں ہے. سزا کے طور پہ اسے کچھ کرنا پڑے گا, اسے سزا دینی پڑے گی تو وہ سمجھے گا. تو ہر ایک کا علاج ایک نہیں ہوتا ہے. ہاں کوئی بچہ ایگزام میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا تو میں تحفہ لے کے اس کو پیش کروں گا کہ لے بیٹے تیری محنت کا یہ نتیجہ ہے, ہم بھی تم سے خوش ہیں اس لیے میں نے تحفہ دیا. تو ہر جگہ تحفے نہیں بانٹے جاتے ہیں, کسی جگہ پر تحفے کے خلاف سختیاں بھی بانٹی جاتی ہے. تو دنیا میں لوگوں نے جو واز کرنے والے تھے نا, انہوں نے تم سے پیسے لینے کے لیے تمہارے دلوں کو جیتنے کی کوشش کی. یہ نہیں چاہا کہ اس قوم کو یہ بات بتانے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا. ارے نتیجے سے مجھے کیا مطلب, مجھے تو پیسے سے مطلب ہے, ابھی تو مل گیا نا, آگے دیکھا جائے گا, انجام خراب اس کا ہوگا, میرا کیا جانے والا. اسی پر چلے, اس لیے ہم تباہ ہو گئے. وائزوں نے تباہ کر دیا ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کو, اور دوسرے تباہ کرنے والے ناخواہ ہیں. یہ اوپن ورڈ میں بول رہا ہوں نا, ریکارڈ کہیں سے بھی آئے گا, آئی ایم ریڈی. اس کے یہ تو نہیں ہے کہ بھائی بول رہے ہیں ہوا میں اڑ جائے گا, اس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ ایسے ہی نہیں بولا جاتا ہے, اور کچھ لے کے بولا جاتا ہے.
دوسرے نعت خانوں نے بیکار کیا. نعت خانوں نے کیسے بیکار کیا کہ ایسے ایسے شعر لائے نا کہ آپ کو ایسا لگا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کرنے والے بیوقوف ہے, سیدھے جنت میں چلے جانا. ایسے اشعار ہوتے ہیں نا, سیدھے جنت والی بات. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو پرابلم آ گیا. حالانکہ یہ پبلک کے لیے نہیں تھا, وہ مشائخ کے لیے تھا کہ جو لوگ ہما وقت عبادت میں رہتے ہیں نا, ان کی تسلی کے لیے ایسے اشعار پڑھے جاتے تھے تاکہ تھوڑا دل ان کا غم سے نکل جائے, خوف سے نکل جائے اور تسلی ہو جائے. ہم نے ایسا نہیں کیا. تو یہ دو نے وہ جو صرف محبتوں کی باتیں بتا کر کے ہم لوگوں کو تباہ کر دیے, اور دوسرے نعت خانوں نے اشعار ایسے لوگوں کے سامنے پڑے جو جن کو لیے وہ سنانے کا حق نہیں تھا. یہ دونوں نے تباہ کیے. ایک ہی بات حضرت ابو الحسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں کیسی مجلس میں جاؤں, تو فرمایا جو خدا کے خوف کی بات بتائے اس کی مجلس میں جانا, جو تجھے راحت کی بات بتائے اس کی مجلس میں مت جانا, اس لیے کہ راحت کی بات پر شیطان غالب آ جائے گا اور خوف کی بات پر شیطان غالب نہ ہوگا, اس لیے کہ تو اللہ کا بن جائے گا. اس لیے ایسوں کی مجلس پسند کرنا. تو قرآن بھی بتاتا ہے کہ اللہ سے ملنا ہے, اللہ سے محبت ہے, ملاقات کرنی ہے, نیک عمل کے بغیر نہیں ہو سکتی, اور نیک عمل کے ساتھ ایمان کا تحفظ ضروری ہے کہ ایمان کے تحفظ کے بغیر عمل بھی محفوظ نہیں رہتے ہیں. اس پر تھوڑی تفصیل آئندہ ہمارا لینا.